السلام علیکم خواتین و حضرات، دانشور میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، کشمیر کہانی کی پہلی قسط کا اختتام ہم نے کیا تھا کہ کس طرح لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے بر صغیر کی تقسیم کا مسودہ جواہر لال نہرو کو پڑھنے کے لیے دیا تھا کہ آیا یہ مسودہ ٹھیک تھا یا نہیں، اور کانگریس کے اسے منظور کرے گی یا نہیں۔ تو دوستو، دوسری قسط کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جو نہرو تقسیم کا مسودہ پڑھتا گیا، اس کا رنگ فک ہوتا چلا گیا۔ جب نہرو آخری صفحے پر پہنچا تو وہ تقریباً چیخ پڑا۔ دوستو، نہرو نے سوچا بھی نہ تھا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن اس طرح کا منصوبہ بنا کر بیٹھا ہے جس کے مطابق وہ ہندوستان میں 2 نہیں بلکہ درجن بھر آزاد ملک چھوڑ کر جانا چاہتا ہے۔ اس پلان کے تحت لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے طے کیا ہوا تھا کہ پاکستان کے علاوہ بنگال بھی آزاد ملک بنے گا۔ نہرو یہ سوچ کر ہی کانپ گیا کہ وہ بھارت، جس کی آزادی کے لیے سب لڑتے تھے، اس کا اہم علاقہ ایک آزاد ملک بنے گا۔ بنگال، جو ہندوستان کا دل تھا، ہمیشہ کے لیے اس کے سینے میں ایک آزاد ملک بن کر پیوست رہے گا۔ بنگال کو کھونا وہ کیسے افورڈ کر سکتے تھے؟ دوستو، کلکتہ ایک تاریخی ساحلی شہر اور اس کے کارخانے، ملیں، سٹیل ورکرز، سب کچھ ہندوستان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ پھر کشمیر، جہاں وہ پیدا ہوا تھا، وہ اب آزاد ریاست کے طور پر ہندوستان کے ایک کونے میں جنم لے گا اور اس پر ہری سنگھ جیسا راجا راج کرے گا جس سے جواہر لال نہرو نفرت کرتا تھا۔ اور اس سے بڑھ کر لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے پلان میں یہ بھی شامل تھا کہ ہندوستان کے دل میں حیدرآباد دکن کی شکل میں ایک آزاد مسلمان ریاست بنائی جائے گی۔ ان کے علاوہ اس پلان میں چند اور بھی شاہی ریاستیں شامل تھیں جنہیں لارڈ ماؤنٹ بیٹن پلان کے تحت آزادی ملنا تھی۔ نہرو کو سمجھ آ رہی تھی کہ انگریز جان بوجھ کر ہندوستان کو درجنوں نئے ملکوں میں بانٹ رہے تھے تاکہ وہ کبھی ایک طاقتور ملک کے طور پر نہ ابھر سکیں۔ ہمیشہ یہ چھوٹے موٹے ملک آپس میں لڑتے رہیں اور کمزور رہیں۔ انگریزوں نے ہندوستان کو 300 سال تک تقسیم کرو اور حکومت کرو کے اصول پر چلایا تھا، اور اب ہندوستان کو چھوڑنے سے پہلے کمزور کر کے جانا چاہتے تھے۔ اب انگریزوں کا نیا منصوبہ تھا بانٹو اور چھوڑ دو۔ نہرو نے اپنے ہاتھ میں ماؤنٹ بیٹن کا دیا ہوا مسودہ پکڑا اور اپنے قریبی معتمد خاص کرشنا مینن کے بیڈ روم میں گیا جو اس کے ساتھ شملہ گیا ہوا تھا۔ انتہائی غصے کی حالت میں نہرو نے وہ مسودہ اس کے بستر پر پھینکا اور بولا، سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو اپنے دوست نہرو کے سخت رد عمل کا اندازہ اگلی صبح ہوا جب اسے ایک خط ملا جو نہرو نے اسے لکھا تھا۔ اس خط کو پڑھ کر لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو یوں لگا جیسے اس پر کسی نے بم دے مارا ہو۔ وہ یہ توقع رکھے پوری رات سکون سے سو رہا تھا کہ اب اس نے نہرو کو جو پلان پڑھنے کو دیا تھا وہ نہرو کو پسند آئے گا اور نہرو جا کر اپنی جماعت یعنی کانگریس کو اس پلان پر قائل کر لے گا۔ اور یوں وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن، جسے لندن سے خصوصاً بھیجا گیا تھا کہ اس نے 1948 تک ہندوستان کو آزاد کرنے کا پلان منظور کرنا تھا، وہ کام جلدی نمٹا لے گا اور دوبارہ سمندری پانیوں میں لوٹ جائے گا۔ وہ کام جو اسے بہت پسند تھا۔ جب ماؤنٹ بیٹن نے وہ خط پڑھنا شروع کیا تو اسے یوں لگا کہ اس نے پچھلے 6 ہفتوں میں اپنی اتنی بڑی محنت کی اور ارکریزی سے جو پلان تیار کیا تھا اور ایک ڈھانچہ بنایا تھا، نہرو نے ایک ہی حلے میں اس کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی تھی۔ اسے اپنی ساری محنت اکارت جاتی نظر آئی۔ نہرو نے انتہائی سخت الفاظ میں اس سارے پلان کو مسترد کر دیا تھا۔ نہرو نے لکھا تھا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے اس پلان نے نہ صرف اسے خوف زدہ کر دیا ہے بلکہ اسے یقین ہے کہ اگر وہ کانگریس کے ساتھ یہ شیئر کرے تو اس پلان کو اس سے بھی زیادہ برے طریقے سے مسترد کر دے گی۔ دوستو، جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے نہرو کا وہ خط ختم کیا یعنی پڑھا تو اسے لگا کہ اس نے اب تک جو خود کو اور پوری دنیا کو یہ یقین دلایا ہوا تھا کہ اس کے پاس ہندوستان کی آزادی کا پلان ہے اور اگلے 10 دنوں میں وہ سب کو اس پلان پر راضی کر لے گا، وہ سب غلط فہمی تھی۔ نہرو کے سنگین اعتراضات کے بعد ماؤنٹ بیٹن کو یوں لگا کہ جس پلان کو وہ دنیا کے سامنے لانا چاہتا تھا اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ ماؤنٹ بیٹن یہ پلان برطانوی وزیر اعظم ایٹلی کو بھیج چکا تھا۔ پوری کابینہ اس پلان پر اپنے اجلاس میں بحث کر رہی تھی اور اس بارے میں ماؤنٹ بیٹن وزیر اعظم کو بتا چکا تھا کہ وہ ہندوستان کو اس پر راضی کر لے گا۔ اب اسے پتا چلا کہ پورے ہندوستان کو چھوڑیں وہ تو محض کانگریس کو اس پلان پر راضی نہیں کر سکا تھا۔ تو کیا لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو خود پر ضرورت سے زیادہ اعتماد تھا کہ اس نے ہندوستان کی آزادی کا پلان خود بنایا، اسے لندن بھیج دیا اور نہرو کو کل رات اس کی کاپی دے کر رات کو سکون سے سو گیا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا خیال تھا کہ جس کام کے لیے ہندوستان بھیجا گیا ہے اسے وہ مشن پورا ہو جائے گا اور وہ دوبارہ اپنی پرانی زندگی کی جانب لوٹ جائے گا۔ وہ اب تاریخ میں وائسرائے کے طور پر یاد رکھا جائے گا جس نے جنگ عظیم دوم کے بعد مسائل میں پھنسے برطانیہ کو ہندوستان سے بڑے آرام اور عزت کے ساتھ نکال لیا تھا۔ اس کا نام تاریخ میں عزت سے لکھا جائے گا۔ تو کیا خود پر زیادہ اعتماد لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو لے ڈوبا تھا؟
یہ ایک بڑا سوال تھا، لیکن لارڈ ماؤنٹ بیٹن ایک عام انسان نہ تھا جو نہرو کے سخت خط کے بعد شدید مایوسی کا شکار ہو جاتا اور کسی کیفے یا بار میں بیٹھ کر کڑتا رہتا کہ اس کا 6 ہفتے کی محنت سے بنایا ہوا پلان مسترد ہو گیا ہے اور اب وہ برطانوی حکومت اور دنیا بھر کو کیا منہ دکھائے گا، کیونکہ اس نے 10 دن بعد یہی پلان سامنے لانا تھا جو کہ مسترد ہو چکا تھا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے مایوسی کا شکار ہونے کی بجائے سب سے پہلے خود کو مبارکباد دی کہ ایک دفعہ پھر اس کا وجدان درست نکلا۔ اس نے سوچا کہ شکر ہے اس نے وہ مسودہ نہرو کو دے دیا کہ وہ پڑھ لے۔ اگر وہ یہ منصوبہ برطانوی حکومت سے منظوری کے بعد سامنے لاتا اور اس کو کانگریس مسترد کر دیتی تو یقیناً اسے بہت پشیمانی کا سامنا کرنا پڑتا اور ایک نیا بحران پیدا ہو جاتا۔ اس نے خود کو سنبھالا اور سوچنے لگ گیا کہ اب فوری طور پر اسے کیا کرنا چاہیے تاکہ جو نقصان ہو چکا تھا اس کا ازالہ کیا جا سکے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو یہ تسلی تھی کہ اسے بمشل کے باوجود اس کی نہرو سے دوستی بچ جائے گی۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے فوراً ایک پیغام نہرو کو بھیجا کہ وہ فوری طور پر دلی واپس نہ جائے بلکہ ایک رات وہ مزید شملہ میں ٹھہر جائے۔ نہرو ایک رات مزید ٹھہرنے پر رضامند ہو گیا۔ طے ہوا تھا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور نہرو اکٹھے بیٹھ کر اس پلان پر غور کریں گے اور نئے سرے سے پلان بنے گا اور ان خامیوں کو نکالا جائے گا جن پر نہرو کو اعتراض تھا۔ اس نئے پلان کے تحت ہندوستان کی تمام ریاستوں اور صوبوں کو ایک ہی آپشن دیا جائے گا، پاکستان یا پھر ہندوستان۔ نہرو اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن اس رات اکٹھے ہوئے۔ دونوں کے درمیان شملہ میں طے ہوا کہ بنگال آزاد نہیں ہوگا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اس وقت کہہ دیا تھا کہ جناح کے پاس جو 2 علاقے یا ریاستیں جا رہی ہیں وہ زیادہ دیر تک پاکستان میں نہیں رہ سکتی۔ کچھ عرصے بعد ماؤنٹ بیٹن نے اپنے دوست راج گوپال کو کہا تھا کہ مشرقی بنگال 25 سال کے اندر اندر پاکستان سے الگ ہو جائے گا۔ 1971 کی جنگ نے ماؤنٹ بیٹن کی اس پیش گوئی کو درست ثابت کر دیا تھا۔ ایک دفعہ جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے طے کر لیا تھا کہ وہ اب نہرو کے پلان پر چلے گا تو انہوں نے ایک ایسے افسر کو اپنی اسٹڈی میں بلایا جو اس پلان کو بیٹھ کر لکھے۔ اس کی ایسی کہانی تھی جس سے لارڈ ماؤنٹ بیٹن تک کو متاثر کیا تھا۔ تو دوستو انہوں نے جس افسر کو اپنی اسٹڈی میں بلایا وہ تھا وی پی مینن۔ یہ وی پی مینن کون تھا اور کس طرح یہ اس لیول تک پہنچا تھا یہ ہم آپ کو بتائیں گے اگلی ویڈیو میں۔